اللہ الرحمن الرحیم۔ علم الحدیث کے ہم ٹیکنیکل ریسرچ کے طریقے شیئر کر رہے تھے۔ تب آئیے، یاد ہوگا کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ڈیٹیل سے دیکھا کہ بھی یہ جعلی حدیثیں کیوں بنی اور اسی کی بنیاد پہ فرقے بنے۔ ایسے ہی مسلمانوں کے یہاں جو لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں اسی بیسس پہ ہی ہو رہے ہیں، تو اس کو ریسرچ کیسے کریں کہ کون سی حدیث اوتھینٹک ہے اور کون سی نہیں۔ تو پچھلے لیکچر میں پورے علم الحدیث کے تعارف سے پہلے ہسٹری پہ عرض کیا تھا کہ کس طرح سے حدیث کا علم جو ہے وہ چلا اور کیسے جعلی فتنے چلتے رہے، اس کی ریزنز کیا تھیں۔ اگر نہیں سنا تو پلیز آپ پہلے سن لیجئے، پھر اس کو آگے چلیے گا، اور یہ لکھا ہوا آپ کے سامنے خیر آ رہا ہے۔ اور پھر اسی جعلی احادیث کو سرچ کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس کے دو طریقے ہیں کہ روایت کا فلٹر جو ہے کہ یہ جو بندے، یہ وہی مثال کے طور پہ میں نے کہ حدیث یہ جو ریڈ کلر جو آ رہے ہیں یہ نام ہے نا بندوں کے، کہ وہ بندے کیا ریلائبل ہیں کہ جن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئی ہے۔ وہ اس کو پچھلے لیکچر میں ہم نے تفصیل سے دیکھا تھا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ راوی جو ہے کیا قابل اعتماد تھے یا نہیں۔ اگر راوی قابل اعتماد نہیں ہے تو بات ہی ختم، پھر تو مزید ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ حدیث تو جس میں وہ صاحب آئیں گے تو اس کا مطلب اس کو چھوڑ دیں، آپ اگنور کر دیں۔ ذرا ڈیلیٹ آپ نہیں کر سکتے، اگنور کر سکتے، اگنور کر لیں، یہی کر سکتے ہیں۔ اگر تمام راوی قابل اعتماد ہیں تو پھر اگلا سٹیپ آپ کو درایت، جس کے لیے متن جو ٹیکسٹ ہے، جو اس حدیث کے اندر بات ہے وہ ریلائبل ہے کہ نہیں، یہ دوسرا کام آپ کو اب کرنا ہے۔ تو پچھلے لیکچر میں تو تفصیل سے ان بندوں کی سرچ کیسے کرنی ہے وہ ہم بات ہو چکی ہے ہماری۔ اب ہم کرتے ہیں کہ جناب یہ کیسے کریں گے کہ وہ جو متن ہے، جو بات ہے، وہ بات کیا ریلائبل ہے کہ نہیں۔ اس کا مختصراً تو میں نے عرض کیا تھا، اب عرض مزید کرتا ہوں، کیا متن قرآن مجید کے ساتھ مطابقت ہو رہا ہے کہ نہیں۔ یعنی اب آپ کو اس حدیث کے اندر جو بات ہے اس کو عربی میں ہی دیکھ لیں، کوئی کی ورڈ ڈھونڈ لیں، ڈھونڈ کے آپ پھر قرآن مجید میں ہی وہی سرچ کر لیں تو اچھا قرآن میں کوئی ایک آیت نہیں اور کئی جگہوں پہ بھی آ جائے گی، ساری آیات کا ترجمہ کر کے آپ اس حدیث کے ساتھ میچ کر لیں، یہ میچ کر رہا ہے دیٹس گڈ۔ اور اگر آپ کو قرآن مجید پورا یاد ہے یا کم از کم قرآن مجید کا پورا کانسیپٹ اور جتنے ارشادات ہیں وہ کم از کم اس کا ترجمہ ہی آپ کو یاد ہو، اتنا یاد ہو کہ کانسیپٹ کم از کم یاد ہو، چلو الفاظ آپ کو یاد نہ ہو تو چلو آپ کو فوراً اپنے ذہن میں کلک ہو جائے گا، ہاں جی یہ ہے، میچ کر رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اچھا، اگر متن دیگر قابل اعتماد احادیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل عمل کے ساتھ میچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ چیک کر لیں۔ تو اس کے لیے کیسے آپ کو پتہ چلے گا، اس کے لیے آپ کو حدیث کی بکس کا وہی جو میں نے پچھلے لیکچر میں شیئر کیا تھا کہ وہیں سے آپ اسی کی ورڈ سے آپ سرچ کریں، ساری حدیثیں مل جائیں گی اسی موضوع پہ۔ ان حدیثوں کا ترجمہ آپ کر کے دیکھ لیں، اگر یہ سب میچ ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے بات، اور اگر نہیں ہو رہی میچ تو پھر اس کا مطلب کچھ ایشو ہے۔ کیا متن میں کوئی ایسی بات ہے وہ نامعقول بات ہے کہ نہیں۔ عقل عام وہی ہے جس میں تمام انسانوں میں اتفاق ہوتا ہے، جیسے میں نے وہی پہلے شیئر کی تھی کہ جیسے سورج روشن ہے تو اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا نا انسانوں میں، یعنی ایک جگہ پہ سارے انسان دیکھ رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف تو نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے، اس کو کامن سینس آپ کہتے ہیں، عقل عام اس میں کہتے ہیں، اس میں انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں۔ ایک انسانوں میں لاجیکلی ویسے اختلاف ہو سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر آپ میں یہ ہو سکتا ہے کہ جناب آپ یہ کہیں کہ جناب فلاں پارٹی جو ہے ان کا یہ کام یہ اچھا ہے، دوسرا کہے کہ کام اچھا نہیں ہے۔ اس طرح کا تو لاجیکل اختلاف ہوتے رہتے ہیں انسانوں میں، اس کی بات نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے کہ بالکل آپ کی سارے انسانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مثلا وہ آپ دیکھ لیں کہ 9/11 ہوا تھا، اس میں کوئی اختلاف ہوگا پورے انسان میں
کہیں نہیں ہوگا، لیکن اس کی ڈیٹیل میں اختلاف ضرور آئے گا کہ جناب اس 9/11 کیا کس نے تھا، کیوں کیا تھا، اس میں بڑے اختلاف ہوں گے، لیکن 9/11 ہونے میں کسی میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ تو سیم اسی طرح کامن سینس کا یہی مطلب ہے۔ اگر پیچیدہ بات عقل سے میچ نہیں کر رہی تو پھر آپ قرآن مجید میں اور دیگر اور احادیث جو بھی اوتھینٹک احادیث ہیں ان کے ساتھ آپ مل کے میچ کریں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ یعنی یہ عموماً ہو جاتا ہے کہ ایک حدیث بڑی اوتھینٹک ہوتی ہے، پورے راوی بڑے اوتھینٹک ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، لیکن بات نہیں کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی، کوشچن آپ کا رہتا ہے، تو پھر آپ اسی موضوع کی اور حدیثیں آپ پڑھیں تو پھر آپ کو پورا سینیریو سامنے آ جاتا۔ اس کے لیے یہ ہو سکتا ہے ایک حدیث میں آپ نے دیکھا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں آدمی کو سنسار کیا، بس اتنی بات، تو اب آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یار قرآن مجید میں تو اجازت نہیں ہے کہ قتل کر سکتے ہیں، لیکن چلے قرآن پاک میں پھر اب مزید آپ پڑھیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ بھی جو بالکل دہشت گرد بن کے جو آئیں تو ان کے لیے یہ حکومت کو اجازت دی ہے کہ آپ انہیں برے طریقے سے قتل کر سکتے ہیں، اجازت دے دی وہاں آپ کریں میچ ہوگی نا آپ کی بات کہ اچھا یار یہ بندے میں کچھ ہوگا ایسا معاملہ، لیکن وہ بندے میں مزید آپ کو آئے گا یار بندے نے کیا کیا تھا، تو اس کے لیے آپ اور حدیثیں پڑھیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ اس بندے نے کیا کیا تھا، تو وہ مزید آپ تفصیل سے آپ اور حدیثیں دیکھیں گے، آپ کو مل جائے گا کہ اس بندے نے کچھ خاتون یا کئی خواتین کو ریپ کیا تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ایکشن کیا۔ اور ایکشن اب یہ بھی قرآن مجید میں اجازت صرف حکومت کو ہے، عام آدمی کو نہیں ہے، تو یہ بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ مزید آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں حکومت مل گئی تھی تبھی یہ کیا۔ اچھا مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رہے تو حکومت نہیں تھی، تو اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کوئی سزا نہیں دی تھی، اس لیے کہ آپ کو حکومت نہیں تھی نا۔ حکومت جب ملی مدینہ میں تو تب آپ نے ایکشن کیا۔ تو جناب یہ ہے اس کی سینیریو۔ اب آئیے حدیث کی چھان بین میں کیا کیا سوالات آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور اس کو جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوتے ہوں تو اس کا جواب میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو معقول لگے تو مان لیں، نہ مانے تو آپ بالکل اختلاف کریں مجھ سے۔